أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. لله ما في السماوات والأرض إن الله هو الغني الحميد. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. 21ویں پارے کا 12واں رکوع سورہ لقمان کی آیت نمبر 25 سے درس کا آغاز ہو رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر آپ ان کافروں سے پوچھیں کہ من خلق السماوات والارض، زمین و آسمان کس نے بنائے، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، کافر بھی کہیں گے کہ اللہ نے بنائے ہیں۔ کافر بھی اس بات کو مانتا ہے کہ زمین و آسمان اللہ نے بنائے۔ تو آپ جواب میں کہیے الحمدللہ، شکر ہے اللہ کا کہ اتنی بات تو کافر مانتے ہیں کہ زمین و آسمان کو اللہ نے بنایا، لیکن اکثریت اتنی بات بھی نہیں جانتی۔ یعنی بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اس بات کو بھی نہیں مانتے کہ زمین و آسمان اللہ نے بنائے، جیسے دہریہ قسم کے لوگ۔ آج کل ان کو ملحد کہا جاتا ہے۔ ملحد ہیں، وہ کہتے ہیں کائنات خود بخود بنی ہے، اللہ نے نہیں بنائی۔ یہی دہریہ کہتے تھے کہ اللہ کی ذات نہیں ہے، یہ کائنات خود بن گئی۔ اس لیے فرمایا کہ اکثر لوگ اس بات کا بھی علم نہیں رکھتے کہ زمین و آسمان اللہ نے بنائے ہیں۔ للہ ما فی السماوات والارض، زمینوں آسمانوں میں جو کچھ ہے وہ سب اللہ کا ہے۔ اللہ ہی خالق ہے، اللہ ہی مالک ہے، اللہ ہی نے بنایا ہے، اللہ ہی کا اختیار ہے۔ ان اللہ هو الغنی، اللہ تو بے نیاز ہے، اس کو تو کسی کی پرواہ نہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں۔ الحمید، وہ تو قابل تعریف ہے۔ انسان تعریف کرے نہ کرے، کائنات کی ہر چیز اللہ کی تعریف کرتی ہے۔ 15ویں پارے میں ہم پڑھ چکے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، کائنات کی ہر چیز اللہ کی حمد و ثنا کرتی ہے۔ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، وہ الگ بات ہے کہ تم لوگ ان کی تسبیح کو نہیں سمجھ سکتے۔ شیر دھاڑتا ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ وہ دھاڑ رہا ہے، ابھی اللہ کی حمد و ثنا کر رہا ہوتا ہے۔ یہ پرندے بول رہے ہوتے ہیں، یہ اللہ کی حمد و ثنا کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو بعض دفعہ دکھا دیتا ہے، جس طرح صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین فرماتے ہیں کہ ہم نے بعض مرتبہ پکے پکائے کھانے میں سے اللہ کے ذکر کی آواز سنی۔ کھانا سامنے رکھا، اس میں سے اللہ کے ذکر کی آواز آ رہی ہے۔ وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ، زمین میں جتنے بھی درخت ہیں اگر ان کی قلمیں بنا لی جائے، وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ، اور جتنے دریا ہیں ان کی سیاہی بنا لی جائے، مِن بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ، اس کے بعد اور 7 سمندر لے آئیں، ما نفدت کلمات اللہ، اللہ کی باتیں ختم نہیں ہوں گی۔ اللہ کی شان، اللہ کی باتیں، اللہ کے تصرفات یہ ختم نہیں ہوں گے۔ کلمیں ختم ہو جائیں گی، سیاہی ختم ہو جائے گی، مخلوق ختم ہو جائے گی، لیکن اللہ کی باتیں ختم نہیں ہوں گی۔ 15ویں پارے میں ایک آیت اتری وما اوتیتم من
کہ تمہیں جو کچھ دیا گیا الا قلیلا، بہت تھوڑا ہے، وما اوتیتم من العلم الا قلیلا۔ تو یہودیوں نے اعتراض کیا کہ ہمیں تو تورات ملی ہے، اور تورات کے بارے میں ہے کہ تبیانا لکل شیء، کہ اس میں ہر چیز بیان ہوئی ہے، تو کیا یہ بھی تھوڑا ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا میری قوم کے پاس جو علم ہے وہ بھی تھوڑا ہے، تمہارے پاس جو علم ہے وہ بھی اللہ کے علم کے مقابلے میں بہت تھوڑا ہے۔ اس پر اللہ نے آیت اتاری کہ ساری کائنات کا علم بھی جمع کر لیا جائے تو اللہ کے علم کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ عجیب بات یہ ہے کہ آج کل لوگوں نے آیات کو غلط جگہ پر فٹ کرنا شروع کر دیا۔ جس کے ذہن میں جو شخصیت آتی ہے بس ساری باتیں اسی پہ فٹ کرتے رہتے۔ جس طرح شیعہ حضرات ہیں، اللہ کی جتنی صفات ہیں وہ ساری حضرت علی پہ فٹ کرتے رہتے۔ اسی طرح کچھ حضرات ہیں جو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ کا ولی نہیں بلکہ خدا بنا کے پیش کرتے۔ ایسی غلط باتیں۔ میں کلپ سن رہا تھا، اس میں وہ کہہ رہا ہے کہ یہی آیت پڑھ کے کہ سارے درختوں کو قلم بنا دیا جائے، سارے پانی کو سیاہی بنا دیا جائے، ساری مخلوق لکھنا شروع ہو جائے تو شیخ عبد القادر جیلانی کی باتیں اور اس کی تعریف ختم نہیں ہو سکتی۔ اندازہ لگائیں، یہ آیت تو اللہ کے بارے میں ہے، تو اللہ کی شان کو مخلوق پہ فٹ کیسے کرتے ہو؟ جو مخلوق ہے اس کی جتنی بھی صفات ہیں وہ محدود ہیں، وہ خود بھی تو محدود ہے، ہم سب محدود ہیں نا، ہماری عقل بھی محدود ہے، ہماری قوت بھی محدود ہے، تو ہماری جو صفات ہیں وہ بھی محدود ہیں، لیکن اللہ کی ذات غیر محدود ہے تو اللہ کا علم بھی غیر محدود ہے۔ تو غیر محدود ذات کی صفات کو محدود پر فٹ کرنا یہ بہت بڑی زیادتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ان اللہ عزیز، اللہ تو غالب ہے، حکیم، حکمت والا ہے۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ جب مر جائیں گے مٹی ہو جائیں گے دوبارہ کیسے زندہ ہوں گے، اور دوبارہ زندہ کرنا بڑا مشکل، اربوں کھربوں انسان ہیں، کیسے زندہ ہوں گے؟ اللہ فرماتے ہیں ما خلقکم ولا بعثکم الا کنفس واحدہ، ساری کائنات کو دوبارہ زندہ کرنا اللہ کے لیے ایسے ہی ہے جیسے ایک انسان کو زندہ کرنا۔ ایک انسان کو زندہ کرنا کون سا مشکل اللہ کے لیے؟ تو ساری کائنات کو زندہ کرنا ایسے ہی ہے۔ اور جب اللہ نے پہلی بار انسان کو بنایا، جب اس کا کچھ بھی وجود نہیں تھا، اب تو سیمپل موجود ہے، تو اب بنانا کون سا مشکل ہے؟ ان اللہ سمیع بصیر، اللہ ہر بات کو سنتا بھی ہے، دیکھتا بھی ہے۔ الم تر ان اللہ یولج اللیل فی النہار، کیا تم نے دیکھا نہیں اللہ تعالیٰ رات کو دن میں داخل کرتا ہے، یعنی گرمیاں آتی ہیں تو رات کا وقت دن میں آ جاتا ہے، دن لمبا ہو جاتا ہے، راتیں چھوٹی ہو جاتی ہیں۔ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ، اور سردیوں میں دن کا حصہ رات میں داخل کر دیتا ہے کہ رات بڑی ہو جاتی ہے، دن چھوٹا ہو جاتا ہے۔ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، سورج چاند بھی اللہ ہی نے بنائے ہیں، اور ان کو اللہ ہی نے ایک روٹ دے دیا ہے، كُلٌّ يَجْرِي إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، وہ اپنے اس مدار میں اس روٹ پہ گھوم رہے ہیں، چل رہے ہیں، لیکن یہ چلیں گے ایک وقت مقررہ تک، جب رب چاہے گا ان کو بھی روک دے گا، یہ بھی چلیں گے نہیں۔ وَأَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، تمہارے اعمال کی اللہ خبر رکھتا ہے۔ ذَلِكَ، یہ بات اس لیے کہی گئی اور سنائی گئی کہ سمجھ آ جائے کہ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ، حق اللہ ہی ہے، بس سچی ذات اللہ کی ہے، اور باقی جن کو تم پکارتے ہو، یعنی جو بت جن کو تم پکارتے ہو، وہ سب باطل ہیں، جھوٹ ہے، غلط ہے، ان سب پہ موت ہے، اللہ پہ موت نہیں ہے، وہ سب مخلوق ہیں، اللہ مخلوق نہیں، اللہ خالق ہے۔
وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ، اللہ سب سے بلند ہے، سب سے بڑا ہے۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّ الْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ، کیا تم نے دیکھا نہیں کہ کشتی چلتی ہے دریا میں؟ بِنِعْمَتِ اللَّهِ، اللہ کی نعمتیں لے کر۔ انسان بھی نعمت ہے، تو کشتی میں انسان بھی سوار ہے، پھر انسان کا جو سامان ہے وہ بھی کشتی میں سوار ہے، اب کشتی لے کے چل رہی ہے، تو اللہ کے حکم سے چل رہی ہے نا۔ اور یہ اس لیے کہ اللہ تمہیں اپنی قدرت دکھائے، اپنی نشانیاں دکھائے۔ اب کیسے قدرت دکھائے گا؟ جو لوگ کہتے ہیں نا ہم عقل کی بات مانتے ہیں، وہ یہاں آ کے فیل ہو جاتے ہیں۔ عقل سب کی جواب دے جائے گی۔ اتنی بڑی کشتی جو لکڑی سے بنی، اس میں لوگ بھی سوار ہیں، یعنی ہزاروں کلو کے حساب سے اس میں وزن ہے، لیکن وہ نہیں ڈوب رہی۔ ایک چھوٹا سا پتھر آپ لیتے ہیں وہ ڈوب جاتا ہے۔ کیوں؟ عقل کیا کہے گی یہاں؟ عقل تو فیل ہے بھی۔ اگر وزن کو دیکھا جائے تو تھوڑا سا وزن، معمولی سا آپ سکہ ڈال دیں وہ بھی پانی میں ڈوب جائے گا، لیکن کشتی کیوں نہیں ڈوب رہی؟ حالانکہ اس کا وزن ٹنوں کے حساب سے ہے، وہ کیوں نہیں ڈوب رہی؟ یہاں آ کے انسان کی عقل جواب دے جاتی ہے، اور انسان کہتا ہے اللہ کا حکم ہی ایسے ہے۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں تم کشتی کو دیکھتے نہیں؟ یہ اللہ اپنی نشانی دکھا رہا ہے۔ پھر فرمایا کہ جب یہ کشتی میں سوار ہوتے ہیں نا اور لہریں اٹھیں، یعنی سیلاب یا طوفان کی ایک صورت بنے، طوفان کی صورت بنے، وَإِذَا غَشِيَهُمْ مَوْجٌ كَالظُّلَلِ، اور لہریں یوں اٹھیں جیسے شامیانہ ہوتا ہے، اس وقت یہ خالصتاً اللہ کو پکارتے ہیں، یا اللہ بچا لے، یا اللہ بچا لے، کیونکہ پتہ ہے نا اب اللہ کے علاوہ کوئی بچانے والا نہیں۔ لیکن جب اللہ بچا کر خشکی پہ لے آتا ہے تو بہت کم لوگ ہیں جو اعتدال کے راستے پہ چلتے ہیں کہ اللہ کی بات مانیں کہ اللہ نے بچایا، وگرنہ اکثر کیا کرتے ہیں؟ ناشکرے ہو جاتے ہیں، شرک شروع کر دیتے ہیں۔ جب کشتی میں سوار تھے، ڈگمگا رہی تھی تو چیخ رہے تھے، چلا رہے تھے یا اللہ بچا لے، یا اللہ بچا لے، اور جب اللہ نے بچا لیا پھر آگے کہتے ہیں نہیں فلاں دربار پہ دیگ دی تھی، فلاں پہ بکرا دیا تھا، فلاں کی منت مانی تھی، اس نے بچا لیا۔ تو یہ اللہ شکوہ کر رہے ہیں کہ انسان کو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ جب پکارا اللہ کو تھا، اللہ نے بچایا ہے، تو پھر شکر اللہ کا ادا کرو۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو اپنے رب سے ڈرو، خاص طور پر قیامت کے دن سے۔ لا یجزی والد عن ولدہ، اس دن باپ بیٹے کے کام نہیں آئے گا، بیٹا باپ کے کام نہیں آئے گا۔ یہ کافروں کے بارے میں ہے، یاد رکھیے۔ اگر ماں باپ یا بیٹا اولاد مسلمان ہیں دونوں تو ایک دوسرے کے کام آئیں گے۔ اولاد اگر نیک ہے تو ماں باپ کی بخشش کروا لے گی، ماں باپ نیک ہیں اولاد جہنم میں جا رہی ہے تو ہو سکتا ہے کہ ماں باپ سفارش کریں، بخشوا لیں ان کو۔ لیکن جو کافر ہوگا، اولاد کافر ہو ماں باپ مسلمان ہو، تو ماں باپ جتنا مرضی زور لگا لیں کافر کی سفارش نہیں کر سکتے، یا اولاد جو ہے وہ مسلمان ہیں ماں باپ کافر ہیں، اولاد جتنا مرضی زور لگا لے ماں باپ کی سفارش نہیں کر سکتے۔ کافر کی سفارش نہیں کر سکتا، مسلمان کافر کی سفارش نہیں کر سکتا، ہاں مسلمان کی سفارش کر سکتا ہے، اس کے کام آئے گا۔ حدیث موجود ہے کہ ایک آدمی کی نیکیاں برائیاں جب برابر ہوں گی تو اللہ کہیں گے ایک نیکی لے آ۔ اب وہ بھاگ رہا ہے ماں کے پاس، باپ کے پاس، بھائیوں کے پاس، ایک وقت ایسا ہے کہ کوئی بھی نہیں دے رہا، اور ایک عام آدمی ہے کہتا ہے میرے پاس ایک نیکی لے لے، ہے ہی ایک، تیرا تو کام بنے، تو وہ ایک نیکی مل جائے گی اور اس کے نیکیوں والا پلڑا بھاری ہو جائے گا، جنت میں چلا جائے گا۔ اسی طرح ہم پڑھ چکے ہیں 15ویں پارے میں سورہ کہف میں، والباقیات الصالحات، نیک بیٹیاں اپنے گناہگار باپ کی سفارش کریں گی اور انہیں جنت میں لے جائیں گی۔ اسی طرح حافظ قرآن سفارش کرے گا۔ معصوم بچے جو بچپن میں فوت ہو گئے اور ماں باپ نے صبر کیا، وہ اپنے ماں باپ کی سفارش کریں گے۔ اسی طرح احادیث میں ہے کہ حاجی بھی سفارش کرے گا، شہید بھی سفارش کرے گا، عالم بھی سفارش کرے گا،
تو بہت ساری سفارشیں ہوں گی، مسلمان کسی نہ کسی بہانے سے اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دیں گے، لیکن کافر کی کوئی مغفرت نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا کہ قیامت کے دن سے ڈرو جس دن ماں باپ اولاد کے کام نہیں آئیں گے اور اولاد ماں باپ کے کام نہیں آئے گی۔ ان وعد اللہ حق، اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے، اور یہ شیطان جو دھوکہ دیتا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہیں دھوکے میں ڈالے اور اللہ سے تمہیں دور کر دے، اس کے دھوکے سے بچو۔ ان اللہ عندہ علم الساعہ، قیامت کا علم صرف اللہ کے پاس ہے، اللہ کے علاوہ کسی کو پتہ نہیں قیامت کب آئے گی۔ یہ جو لوگ دعوے کرتے رہتے ہیں نا، سب جھوٹ بولتے ہیں، اور جی فلانی صدی میں آ رہی ہے، فلانے سن میں قیامت آ رہی ہے، سب جھوٹ۔ اللہ نے نبی کو نہیں بتایا، فرشتوں کو نہیں بتایا، نشانیاں بتائی ہیں، لیکن کس سن میں آئے گی قیامت، کس صدی میں آئے گی، یہ کسی کو پتہ نہیں۔ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، بارش کتنی برسے گی، کب برسے گی، کہاں کہاں برسے گی، صرف اللہ کو پتہ ہے۔ ہم اندازے لگا سکتے ہیں نا، لوگ کہتے ہیں نہیں جی اب وہ محکمہ موسمیات والے بتا دیتے ہیں۔ کئی بار محکمہ موسمیات کی رپورٹیں غلط ہوئی ہیں۔ صحیح علم جو ہے وہ صرف اللہ کے پاس ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، مادہ کے پیٹ میں کیا ہے اللہ ہی جانتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں جی الٹرا ساؤنڈ سے پتہ چل جاتا ہے، لیکن ڈاکٹروں سے بھی کہو تو وہ کہتے ہیں ہمارا بھی اندازہ ہوتا ہے، ہم دیکھ کر اندازہ بتاتے ہیں، کنفرم نہیں ہے کہ یہی ہوگا۔ اور کئی مرتبہ رپورٹیں ان کی بھی غلط ہوئی ہیں کہ الٹرا ساؤنڈ والوں نے کہا جی بیٹی ہے، بندہ رو پڑا، جب پیدا ہوئی تو بیٹا تھا، تو ایسا ہوتا ہے۔ تو کنفرم علم وہ صرف اللہ کے پاس ہے، باقی تو اندازے ہیں۔ وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، تمہیں یہ معلوم نہیں ہے کہ تم کل کیا کرو گے۔ ہمارے اندازے ہیں نا کہ کل میرا یہ پروگرام ہے، لیکن کنفرم تو نہیں کہ میں یہ کروں گا۔ کتنی مرتبہ ایسے ہوا ہے کہ آپ نے کہا کل فلاں وقت ملیں گے بھائی، فلاں جگہ جانا ہے، ٹھیک ہے جی میں انتظار کروں گا۔ آپ اچانک کوئی فون آ جاتا ہے کہ فلاں فوت ہو گیا، سارا پروگرام خراب ہو گیا نا، ادھر چل پڑے۔ تو اللہ کہتے ہیں تمہیں نہیں پتہ کل تم کیا کرو گے، رب کو پتہ ہے کہ تم کیا کرو گے۔ وما تدری نفس بأی ارض تموت، تمہیں نہیں معلوم کہ موت کہاں آئے گی، زمین کے کس حصے پہ آئے گی، تمہیں معلوم نہیں، یہ صرف اللہ کو معلوم ہے۔ ان اللہ علیم خبیر، اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے، ہر بات کی خبر رکھتا ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ جنہیں امام مدینہ کہا جاتا ہے، ان کے بارے میں مشہور ہے، بعض اور بزرگوں کے بارے میں بھی ہے، لیکن زیادہ مشہور یہ ہے کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ آپ جو ہیں مدینہ سے باہر نہیں نکلتے تھے، صرف اس نیت سے کہ میری موت مدینہ میں آئے۔ تو ایک مرتبہ خواب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی تو پوچھ لیا یا رسول اللہ مجھے بتا دیں میری زندگی کتنی باقی ہے تاکہ میں اس حساب سے عمرہ کراؤں جا کے۔ تو آپ نے یوں اشارہ کیا، آپ کی آنکھ کھل گئی تو حیران ہو گئے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 5 انگلیوں کو جو اشارہ کیا، اس کا مطلب کیا ہے؟ 5 دن، 5 ہفتے، 5 مہینے، 5 سال، کیا اشارہ ہے؟ سمجھ نہیں آئی۔ خواب کی تعبیر کے امام تھے امام محمد ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ، ان کے پاس کسی کو بھیجا تو انہوں نے کہا کہ جا کے امام صاحب سے کہو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کر کے یوں کہا ہے کہ سورہ لقمان کی جو آخری آیت ہے نا، جس میں 5 چیزوں کا ذکر ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، تو تم نے مجھ سے جو سوال کیا ہے نا کہ میری زندگی کتنی باقی ہے، یہ ان 5 چیزوں میں سے ایک ہے، میں نہیں جانتا، اللہ ہی جانتا ہے۔ اس آیت کی طرف اشارہ کیا کہ قیامت کا علم صرف اللہ کے پاس، بارش کب برسے گی اللہ کو پتہ ہے، مادہ کے پیٹ میں کیا ہے اللہ کو پتہ ہے، کل تم کیا کرو گے صرف اللہ کو پتہ ہے، زمین کے کس ٹکڑے پہ موت آئے گی کسی کو پتہ نہیں، صرف اللہ کو پتہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کریم کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔